کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہانی کو مکمل سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور جب رشتہ مانگا تو خالہ نے اماں سے مشورہ کیا اور میرا رشتہ طے کر دیا۔ ہنا آپی کا رشتہ بھی بہت اچھی جگہ ہوا تھا۔ ایک ہی دن ہماری شادی تھی۔ ہنا آپی نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگی میں غصے میں بول گئی، مجھے معاف کر دینا۔ میرے سسرال میں بس 3 افراد تھے۔ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی، پر میرا شوہر ساری رات گھر سے باہر رہتا۔ پھر مجھے پتا چلا میرے دیور کی پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہیں اور اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا اور میں اس سے دور رہتی۔ میری شادی کو 3 دن ہوئے تھے جب میری ساس نے کہا، عریشہ تمہاری پھپھو آئی تھی میرے پاس، کہنے لگی تمہارا اس کے بیٹے کے ساتھ چکر تھا، اسی وجہ سے تمہاری ماں نے تمہیں اپنی دوست کے پاس بھیج دیا۔ اور ان کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، ماں جی ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، وہ تو ویسے ہی لالچ میں آ کر میرے نام سب زمین جائیداد چھیننا چاہتی ہیں۔ تو میری ساس نے کہا، تمہاری بھی خواہش ہوگی ان لوگوں سے سب کچھ واپس لیں۔ میں آج تمہارے شوہر سے بات کرتی ہوں، ان لوگوں پر کیس کرتے ہیں، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اپنی اماں کو بتائی تو وہ کہنے لگی، وہ سب تمہارا حق ہے، اگر تمہارے سسرال والے ان سے سب واپس لے سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اور میں خاموش ہو گئی۔ دن گزرتے گئے پر مجھے اپنے شوہر کی عادات پسند نہیں تھی۔ وہ اکثر رات کو لیٹ گھر آتا اور پھر ساری رات فون پر لگا رہتا۔ میں بہت کوشش کرتی اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی، پر وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتا، کہتا پینڈو کی پینڈو رہو گی، تمہیں نہیں پتا جب کوئی فون پر بات کر رہا ہو تو اس کے سر پر آ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، میرا حق بنتا ہے میں جان سکوں آپ ہر وقت کس سے بات کرتے رہتے ہیں اور کام بھی کوئی نہیں کرتے، جبکہ آپ کا اپنا چھوٹا بھائی وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور جاب بھی کرتا ہے۔ پر تب شوہر نے بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ میری تو دنیا اجڑ گئی تھی۔ جب ساس اپنے کمرے میں لے گئی اور عدت ختم ہوتے میرا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کروا دیا، جس کی 3 بیویاں مر چکی تھیں۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ خود بھی مجھ سے دور رہتا اور کہتا، میری پہلی 3 بیویوں نے میری رسی کھول دی تھی، اس لیے تم ایسا نہ کرنا، فجر کی اذان ہوتے ہی میں خود کھولوں گا۔ یوں وہ ہر رات میرے ساتھ سوتے ہی خود کو رسی سے باندھ لیتا اور جب اذان ہوتی تو رسی کھول کر نماز پڑھتا۔ ایک رات اذان ہوئی تو شوہر سو رہا تھا، سوچا ان کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ یوں جیسے ہی رسی کھولی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے اندر کوئی آتما تھی اور جسے اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ تو میں نے کہا، میرے شوہر کو چھوڑ دو، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے۔ تو وہ آگے سے ہنسنے لگی، مجھ سے کہنے لگی، محبت کرتی ہو تم؟ جانتی ہو اس نے مجھے دھوکے سے مارا ہے، میری عزت کے ساتھ کھیلا اس نے، اور یہ صرف میرا ہے اور میں اس کو کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا، آپ جو بھی کوئی ہیں، پر آپ کو میرے شوہر نے نہیں مارا بلکہ میری ساس اور اس کے بڑے بیٹے نے مارا تھا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ پر وہ مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں نے کہا، پلیز آپ میرے شوہر کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے مار دیا تو میری ماں میرے صدمے سے مر جائے گی۔ میرے پاس 2 رشتے ہیں، ایک میری ماں اور ایک میرا شوہر، اور میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے شوہر کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھی اور چہرے کا رنگ بھی زرد ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، پر وہ نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر آئی آتما مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھی رو رہی تھی۔ اور تب میں نے اپنے گلے میں موجود آیت الکرسی کو فوراً اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دیا، جس سے وہ کچھ دیر تک لیف میں تڑپتا رہا اور پھر کچھ دیر میں ٹھیک ہو گیا اور فوراً اٹھتے مجھے کہنے لگا، تم ٹھیک ہو؟ اور میں اپنے شوہر کے گلے لگی رونے لگی تھی۔ مجھے خود نہیں پتا تھا میں کیوں رو رہی تھی، پر جب سے میرے اپنے دیور کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری بہت عزت کرتا تھا۔ جب میرے شوہر نے کہا، آج میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تو میرے شوہر نے کہا، آج سے 7 سال پہلے میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری ملاقات ایک شادی پر ہوئی تھی۔ وہ لڑکی زویا ابا کے دوست کی بیٹی تھی اور ہمارے درمیان فون پر بات چیت ہونے لگی، پھر اکٹھے جاب کرنے لگے۔ اور ایک دن میں نے گھر آ کر مما سے کہا،
میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو مما نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، پہلے اپنے بڑے بھائی کی شادی تو ہو لینے دو۔ پر میں مجبور تھا کیونکہ زویا کے ابا بہت بیمار رہنے لگے تھے، اور جب میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ مان گئے، کہنے لگے اس میں کون سی بڑی بات ہے، اور میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں بہت خوش تھا اور زویا مجھ سے بھی زیادہ خوش تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بالکل تمہاری طرح میرا خیال رکھتی تھی۔ میں نے اپنی ماما کو بہت مس کیا تھا۔ جب میں 8 سال کا تھا تب میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ابا نے 2 شادیاں کی تھی اور مجھے بڑی ماں نے پالا تھا۔ وہ میری سگی ماں نہیں ہے، ان کا اپنا ایک ہی بیٹا ہے جو تمہارا پہلا شوہر تھا۔ پر ایک رات میری زندگی کی بھیانک رات تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے زویا نے رات کے 2-3 بجے مجھے فون کیا اور کہا مجھے تمہیں دیکھنا ہے، جلدی گھر کے باہر آؤ۔ پر جب تک میں زویا کے گھر پہنچتا تو پتا چلا کوئی اس کی عزت کے ساتھ کھیل چکا ہے اور زویا نے اپنی جان دے دی تھی۔ اور زویا کے ہاتھ میں میری شرٹ کا بٹن تھا، پر یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ پولیس نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ پہلی بار کسی سے اتنی محبت کی تھی۔ زویا کو کھو دینے کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ مجھے اس کی یادیں سونے نہیں دیتی تھی۔ اور پھر میرے بڑے بھائی نے شادی کر لی، پر شادی کے دوسرے دن اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور ایسے وہ 3 بیویاں لایا جن کو بڑی ماما کہتی حلالہ کر لو، پر وہ مر جاتی کیونکہ جس وقت زویا کی موت ہوئی تھی وہ رات 3 بجے کا وقت، اور وہ اس وقت مجھ پر حاوی ہو جاتی ہے اور سب کو مار دیتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے اس کو میں نے دھوکہ دیا، اس کے ساتھ جو ہوا وہ میں نے کیا، اور وہ مجھے بھی اکیلا رکھنا چاہتی ہے۔ پر کاش وہ میرا اعتبار کرے، میں نے محبت کی تھی اس سے، ایسی گھٹیا حرکت میں مر کر بھی نہیں کر سکتا۔ میرا شوہر رونے لگا۔ میں نے ان سے کہا میں جانتی ہوں زویا کے ساتھ آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ آج زویا بھی جان گئی ہے اور وہ آج آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کیا مطلب، وہ جا گئی؟ اس نے کہا تمہیں کیوں چھوڑ دیا، اور کیا اس نے تم سے بات کی؟ کیا بولا اس نے؟ تو میں نے بیڈ کے پاس گرا موبائل اٹھایا، اپنے شوہر کے سامنے کر دیا، تو وہ ہکا بکا نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی موبائل کو دیکھتے تھے۔ اس میں میری ساس اپنے بڑے بیٹے کو کہہ رہی تھی تمہارا دل کیوں نہیں بھرتا لڑکیوں سے، ہر بار شادی کرتے ہو چھوڑ دیتے ہو اور اپنے بھائی سے شادی کروا دیتے ہو، اور ہر بار وہ لڑکی مر جاتی ہے۔ تو میرے سابقہ شوہر نے کہا اماں آپ کون سا کسی سے کم ہیں، آپ کو بھی تو ڈھیر سارا جہیز دولت چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کیسے بھول گئی آپ نے بھی تو ابا کی دوسری بیوی کو کیسے مار دیا تھا کیونکہ اس نے آپ کی جگہ لے لی تھی، اور ویسے بھی ہر بار جو لڑکی آتی ہے لاکھوں کے زیورات لاتی ہے، میں ہر بار اپنے جال میں ایک لڑکی کو پھنساتا ہوں، پر ایک بات کا بہت افسوس ہے زویا کبھی میرے جال میں نہیں پھنسی، اور میں نے اسے دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، کاش وہ مجھ سے شادی کر لیتی۔ اسی لیے اس رات عاشق کی شرٹ پہن کر گیا اور اپنے دل کو سیراب کیا تاکہ کوئی اونچ نیچ ہو تو عاشق کا نام ہی آئے، پر آپ نے پولیس کو پیسے دے کر منہ بند کروا دیا۔ وہ پہلے مجھے کیوں نہیں ملی، ہر اچھی چیز ہمیشہ اس ستیلے کو کیوں ملتی ہے؟ میری ساس بھی کچھ کہہ رہی تھی، پر میرے شوہر نے موبائل پھینک دیا اور اپنا سر پکڑ کر رونے لگا تھا۔ میں اس کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے کہا جب میری شادی ہوئی تو یہ موبائل مجھے کمرے کی صفائی کے دوران الماری کے اوپر سے ملا، شاید یہ کسی لڑکی کا فون تھا، اس کے پاس دلیل ثبوت ہوں گے، تبھی موبائل کو ایسے چھپایا تھا، اور جب میری آپ سے شادی ہوئی تو میں نے موبائل کو چارج کر کے آن کیا، میں نے اسے فضول سمجھا تھا، پر جب اوپن کیا تو اس میں آپ کی ماں اور بھائی کی ویڈیوز تھی اور کچھ لڑکی کی تصاویر بھی۔ میرے شوہر نے اپنے آنسو صاف کیے اور تصویر کو دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ تصویر اس لڑکی کی ہے جس سے بھائی نے تیسری شادی کی تھی اور بعد میں حلالے کے لیے مجھ سے بیاہ کر دیا، پر وہ جانتے تھے وہ بھی مر جائے گی۔ میری ماں میری منتیں کرتی تھی اس سے شادی کر لوں، اور میں ساری عمر سمجھتا رہا یہ لوگ میرے اپنے ہیں۔ ابا نے مرنے سے پہلے کہا تھا کبھی ان پر یقین مت کرنا، پر میں بھول گیا تھا اور انہی پر یقین کیا، پر اب نہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، پر اپنی ماں کی موت اور زویا کے ساتھ ہوئے ظلم کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ میرے شوہر نے فوراً پولیس کو کال کی اور ویڈیوز کو زویا کے بھائی کے پاس بھیج دیا کیونکہ وہ پولیس میں اعلیٰ آفیسر تھا۔ اس نے کہا میں کبھی ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا،
और मेरी सास सब कुछ जानकर बेहोश हो गई। उनको फौलिज हो चुका था। मेरा साहब का शोहर वो जेल में था और सुना है जेल में उसकी चीखों पुकार की आवाजें आती हैं। वो माफिया मांगता है। उस दिन के बाद कभी मेरे शोहर, जो पहले कभी मेरा देवर था, उसको कभी कुछ नहीं हुआ। अब वो बेफिक्र होकर सोता है और हम अक्सर जोया की कब्र पर जाते हैं। मुझसे अपने शोहर का दुख देखा नहीं जाता था। मैं बहुत ख्याल रखती उसका। और फिर हमने वो घर छोड़ दिया। फूफो के बेटे की मौत हो गई और मामू का अपना बेटा अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। जिसने जो बुरा किया था उस सबको उनकी सजा मिली थी। हमारा घर, जमीन सब वापस आ गया था। हमने अपना घर लिया जिसमें अम्मा भी हमारे साथ रहती हैं। अम्मा कहती हैं मेरे बेटे की कमी आशर ने पूरी कर दी। वो मेरी माँ का ख्याल मुझसे भी ज्यादा रखता है। आज मेरे 2 बच्चे हैं और आशर मेरा शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई और आज मैं बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है, पर लालच में आकर कभी अपने खून के रिश्तों को धोखा देने का कोई फायदा नहीं होता। सब कुछ यहीं रह जाना है, इसलिए अपनी दुनिया और आखिरत को खराब मत करें। जितना ऊपर वाले ने दिया है उस पर सब्र करना सीखें। जो आपके नसीब का है वो आपको मिलकर रहता है। प्यारे व्यूवर्स, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।